السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں۔ آپ سب جانتے ہیں وزارت عظمیٰ کے الیکشن ہو چکے ہیں اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ جن کو 201 ووٹس ملے ہیں، ان کے سامنے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ عمر ایوب صاحب کو 92 ووٹس ملے ہیں۔ کل وزارت عظمیٰ کے الیکشنز کے بعد تقریر کے دوران شہباز شریف کی پوری تقریر دکھائی گئی۔ عمر ایوب صاحب کی تقریر جو ہے وہ سائیڈ سے پہلے دکھائی، فرنٹ سے ختم کی۔ جب سائیڈ سے دکھائی، سائیڈ پہ لوگوں نے عمران خان کے سٹیکر ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ سائیڈ پہ لگا دیے۔ اس کے بعد ان کی تقریر کو بند کر دیا گیا۔ جب انہوں نے شور شرابہ ڈالا تو ان کو کہا کہ ایڈز کی وجہ سے آپ کی تقریر روکی گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی تقریر چلائی نہیں گئی۔ اس کے بعد آج جو ہے اسد کیسر کی تقریر اور محمود خان اچکزئی کی تقریر، جو کہ ہمارے صدارتی امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، اور اپوزیشن کی طرف سے جو متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جو صدارتی امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی، ان کی بھی تقریر آج کے دوران پی ٹی وی نے بند کر دی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وزارت اعلیٰ کے بھی الیکشنز ہو چکے ہیں۔ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں پنجاب کی، کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور بن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے بارے میں۔ 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں بیرسٹر گوہر نے بہت اچھے آرگومنٹس دیے، لیکن ان کے سامنے ایک خط پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کہتی ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد صاحبزادہ حامد رضا چیئرمین سنی اتحاد کونسل نے ٹویٹر پہ یہ خط پوسٹ کیے۔ یہ 2 خط، ایک جو الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں لکھا گیا، ایک جو وہ انہوں نے جواباً الیکشن کمیشن کو لکھا۔ جو الیکشن کمیشن نے ان کو لکھا یہ خط ہے 23 فروری کا، جس میں وہ ان کو صرف کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی تک کمپلائنس آف سیکشن 203 فرام یور پارٹی ٹو دس افیکٹ از اسٹل اویٹڈ۔ اس سے اوپر کہا گیا کہ آپ نے ابھی تک جو ہے وہ وومنس کی جو مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ ہے وہ جمع نہیں کرائی ہے۔ اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو سیٹس چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کی طرف ان کو جواب دیا گیا ہے۔ مینشن سبجیکٹ، اوپر انہوں نے ریفرنس نمبر لکھے، نیچے لکھا ہے مینشن سبجیکٹ ویئر ان دا انڈرسینڈ ہیز بین ڈائریکٹڈ ٹو سبمٹ دا لسٹ آف وومن کینڈیڈیٹس انڈر سیکشن 206 آف الیکشن ایکٹ 2017۔ The undersigned submits that since no candidate contests in the general election 2024 on the symbol of Sunni Ittihad Council, therefore the list regarding women candidates does not exist, hence not submitted۔ اس کا مطلب کہ اب جب کسی جنرل الیکشن میں کسی نے لڑا ہی نہیں الیکشن تو وہ لسٹ آپ کو نہیں دی گئی، اس وجہ سے نہ سبمٹ کرائی گئی ہے۔ اب مخصوص سنی اتحاد کونسل میں جو ہے وہ آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں، 92 آزاد امیدوار وفاق میں بھی تک شامل ہو چکے ہیں، تو اب ان کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں دینی چاہیے۔ اب وہ لسٹ وہ سبمٹ کرائیں گے، اور لسٹ سبمٹ کرانے کے بعد اس لسٹ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اپروو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑی آپ کی پارلیمنٹیرین پارٹی ہے، 92 سیٹس ان کے پاس ہے، تقریباً کوئی 160 کے راؤنڈ اباؤٹ مخصوص نشستیں ملا کے، کوئی 145 to 60 کے درمیان انہیں مخصوص نشستیں ملا کے ان کا پارلیمنٹ میں کوٹا بنے گا، اور بغیر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے میرے خیال سے جو ہے وہ کورم انکمپلیٹ کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پنجاب میں صرف 25 لوگ نہیں تھے، تو سپریم کورٹ نے الیکشن آگے کر دیا تھا کہ 25 لوگوں پہ پہلے آئیں گے، پھر آپ کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا، اور اس ٹائم مخصوص نشستیں نہ ہونے کی وجہ سے کم از کم 45 to 60 لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، تو کورم کمپلیٹ نہیں ہے۔ روزمرہ کی ٹرینڈنگ ویڈیوز اور پاکستان اور دنیا میں ہونے والے سیاسی ہلچل کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔